زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار پڑھ لیے جی، بس ایک بار پڑھنا ہے، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بس ایک بار جی، ذرا محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اب تھک تو نہیں گئے؟ اب تھک تو نہیں گئے؟ اللہ سیالکوٹ سے میں آیا ہوں، آپ تو نہیں آئے. ٹھیک ہے، ذرا پھر بتائیں اللہ، اگر نبی علیہ السلام کے نام پہ آپ نے نہیں بولنا تو مجھے بتاؤ پھر آپ نے بولنا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ آپ نے ابھی بھی میری مرضی کا نہیں پڑھا ہے، برحال پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا، جو ترلے ڈالنے سے آپ نے تیسری بار پڑھ لی نا بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لی. اب حضرت اگر درود پاک بھی اس طرح ترلے ڈال ڈال کے پڑھوانا ہے تو پھر تو گیا سارا کچھ. ٹھیک ہے، بولا کریں جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بولا کریں. آپ نے پتہ نہیں حضرت جی کسی کو نیا سبق پڑھ لیا کو بولنے کو. اللہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا پڑا تھا، دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان. آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھ لیا، ہم نے تو یہی سنا، دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان. اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے ہے. بولا نعرے بھی مارا کرو لیکن درود پاک نہیں. اب نعرے کی دفعہ بولتے ہو درود پاک بھی پڑھ گئے. بولا کرو ہیں، بولا کرو. دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں. بولا کرو. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی، آپ کا یہ نام بولنا بڑے ستم ڈھائے اور بڑے ڈھا بھی چکا ہے. جو آپ کے اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھا کریں، یہ صرف آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ کو کیا پتا ہے کس کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے، اور وہ آپ کو باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، آپ کی حرکات دیکھتے ہیں، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے. کیا نوٹ کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ نعرے کتنے مارے تھے، وہ یہ نوٹ کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے کیا کیا. جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا دیکھتے ہیں. جو آپ میرے کہنے پہ یا زید بکر کے کہنے پہ آپ نعرے لگاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کا نام آیا تب انہوں نے کیا کیا.
جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، محبت کیسی تھی، جوش کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے بولا کریں. اب جب نہیں پڑھتے حضرت جی میرا پھر دل ہی نہیں کرتا تقریر کرنے، بندہ تقریر کرے کیا بولا کرے. اور حضور نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے، آپ فرماتے او انت مجنون، صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہے دیوانہ؟ میں آپ سے کب سوال کرنے لگا ہوں، آپ کے خیال میں کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی اس طرح ہی لے گا تو آپ حرکت میں آؤ گے، اس طرح کو لے گا تو پھر آپ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا یہ مزاج نہیں. ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. یہ آپ کا مزاج شاید بن چکا ہے، شاید آپ کا مزاج بن چکا ہے، لیکن ایمان کا یہ مزاج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ان کا نام آئے تو جھوم. اور بڑی معروف روایت ہے ماشاءاللہ، علماء کثیر تعداد میں موجود ہے، میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں. حضرت زید بن اسلم سے مروی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رات کا وقت تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ ہی نے گھر میں دیا جلتے دیکھا. تب ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لوگ جلدی سوتے تھے جلدی اٹھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دیا جل رہا تھا. آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے؟ آپ دیکھنے کے لیے گئے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے سنتے کیا ہیں کہ اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں. کبھی یہ بھی دور تھا، کبھی یہ بھی دور تھا، اپنے گھروں میں بھی نعتیں پڑھی جاتی تھی اور آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی نعت ہی نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج رہا ہے. وہ پڑھیں حضرت جی، وہ باتیں لائیں خود میں واپس، کوئی نہیں سننے والا نہ ہو. اب یہ نیت کر لیں جن کی نعت ہے معجونی کو سناؤں گا. وہ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنا نا تو بے چین ہو گئے. بہت زیادہ محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اندر سے اماں جی پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. وہ آگے سے پھر پوچھتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ اب آگے سے کہتے ہیں اماں جی نہ گھبرائیں، دروازہ کھولیں، پولیس محفل نعت میں مجھے بھی شریک کر دیں. وہ اماں جی نے دروازہ کھول دیا. اب وہ جو نعت پڑھ رہی تھی نا اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر. یہ کون کہہ رہی ہیں جی؟ ایک صحابیہ. وہ 2000 کی والے سارے جنتی ہوئے بیٹھے، بلکہ ایسے ایسے جملے پڑھ رہے ہیں جی میں جاؤں گا تو مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ جائے گا. بلکہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں روز حشر دا ڈرنا. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. لیکن ذرا صحابیہ کا تقویٰ دیکھو، وہ رو کیا رہی ہیں؟ کیا کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے. تو 2021 والے کدی کہندے نے میں جانا تے مینوں ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آ جانا. کوئی کہندا جی مینوں روز حشر دا ڈر ہی نہیں ہے. تو تھوڑا تھوڑا اپنے معاملات کو دیکھو، یہ باتیں ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. میں صرف 2 قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں. پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ سارے تقریباً التحیات میں پڑھتے ہیں. کیا بلا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یوم یقوم الحساب. 2021 والے کہڑیاں نعتاں پڑھتے ہیں پھر میں جانا تے جہنم میں دیکھ کے میں پسینہ آ جائے. دوسری دعا بھی سنو، حضرت بیٹھی ہیں، علماء بیٹھے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو تعلیم فرمائی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ؟ کیا فرماتے ہیں محبوب آپ اس طرح کہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو 2021 والے کی کہتے ہیں میں جانا تھا مینوں ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آئے. بھائی تو کیا کر بیٹھا ہے؟ مجھے بھی تو وہ کام بتا رہا جو تم نے کر لیا کہ تجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ جائے گا. کرنے والی باتیں کر بھائی. اللہ وہ اتنا سخت دن ہے جی. سورہ فجر پڑھیں آپ،
کتنا سخت دن ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس لیے جی اپنے جملے ٹھیک کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں. جہنم والا معاملہ تو بھی بڑی دور ہے حضرت, اس سے پہلے ہمیں بڑا مشکل مرحلہ درپیش ہے جس کو ہم سارے فراموش کر بیٹھے. وہ کیا؟ خاتمہ بالخیر. میاں محمد بخش صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے, سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. ابھی تو یہ مرحلہ درپیش ہے, ابھی تو شیطان نے آنا اس وقت ہم سے ہمارا ایمان چھیننے. یہ خواب و خیالوں والی باتیں نہ کرو, حقیقت کی طرف واپس آؤ. نکلو ذرا ان باتوں سے, بڑا ہم نے عشق کھیل لیا ہے, اب کوئی حقیقت کی باتیں کرو. یہ سیالکوٹ میں پیچھے ایک واقعہ آیا ہے, سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا, اب سب کے علم میں. ہم ذرا سیالکوٹ میں ہم نے شاید وہ بھی دیکھا وہ بھی سنا جو شاید آپ سے چھپا ہوا ہے. اب بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لڑکوں نے مارا نا اس کو, ان کا بیان یہ ہے کہ لبیک یا حسین کا سٹیکر لگا تھا, اس نے اس کو اتار کے کوڑے والی ٹوکری میں پھینکا. اس کے بعد پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اس کو اتنا مارا گیا, اس کے وجود کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی, اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. پھر اس میں ہم نہیں ٹھہرے, پھر اس کے بعد ہم نے تیل ڈال کے اس کو آگ لگا دی. اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. اچھا جی, وجہ کیا تھی جی؟ لبیک یا حسین کا سپیکر لگا ہوا تھا, اس نے اتار کے پھینکا, ہم نے مار دیا. میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنے لگا. اللہ حضرت جی مجھے باتیں کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ, کیونکہ ہم نے جو ٹھیک ہے ادھر نہیں آنا, ہو سکتا ہے آپ کو بار میں پھر بھی کروں. سٹیکر پہ کیا لکھا تھا جی؟ لبیک یا حسین رضی اللہ تعالی. اس نے اتار کے پھینکا. کچھ بات بڑی, میں آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان کا ایک بڑا معروف برانڈ ہے, اس کا نام ہے گل احمد. احمد ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام ہے. حضرت بیٹھے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب کھڑے ہیں, طاہر اقبال صاحب بیٹھے ہیں, اور علماء, مجھے نام نہیں آتے, میں ایک ایک کا نام نہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک آسمانوں پہ احمد ہے, زمین پہ آپ کا نام محمد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب ہمارے پاکستان میں گل احمد کا سوٹ خریدا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو گل احمد کا سٹیکر لگا ہے, آپ اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا دیتے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے, وہ جو سوٹ کے اوپر جو گل احمد احمد, ادھر کیا تھا جی؟ حسین. نواسے ہیں, شانوں والے ہیں لیکن غیر نبی ہیں. محبوب صرف نبی نہیں, امام الانبیاء ہے. احمد کیا لکھا ہے جی؟ احمد. آپ, میرا جی کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ بات یوٹیوب, میرا چیلنج ہے جی پورے پاکستان کو, کسی نے بھی آج تک گل احمد کے اوپر سے وہ احمد کا سٹیکر اتار کے اس کو فریم کروایا تو آئے میرے پاس. کدھر پھینکتے ہیں اس کو, کدھر پھینکتے ہیں؟ اچھا, پھر وہ جو درزی ہے نا حضرت, جو گل احمد کا سوٹ سیتا ہے, پھر اس کے کنارے پہ بھی گل احمد لکھا ہوتا ہے. میں اس درزی کا بھی انتظار کروں گا حضرت, کسی درزی نے بھی اس پہ احمد کاٹ کے اس کو سنبھالا ہو, وہ بھی مجھے آ کے دکھا دے. حضرت جی تھوڑا تھوڑا اپنے گریبان میں بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. صرف اتنا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی, ہمیں پوچھنے والا کوئی. آپ کی حضرت جی یہ سپرائٹ کی, کوک کی اور فانٹا کی بوتل, سپرائٹ کی, کوک کی اور فانٹا کی بوتل, آپ نے ان تینوں کو دیکھنا جی آج جا کے. جیسے یہ نیسلے ہے نا, اس کے اوپر بھی پتہ لکھا ہوا ہے. آپ جب سپرائٹ, کوک اور فانٹا کی بوتل کو دیکھ کے پڑھیں گے تو اس پہ بھی پتہ لکھا, اور اس پتہ پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پتے پہ لکھا ہوا ہے گلبرگ فیض فلاں فلاں سید مراتب علی روڈ. علی, دو بار علی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. تو پھر ساڑھے علی کی حکم, پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا کوثر ہی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
اب کیا کرتے ہیں کوثر گھی کا پیکٹ یوز کرنے کے بعد فریم کروا کے دیوار پہ لگا دیتے ہیں. تو پھر اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حضرت جی خدا دا واسطہ جی کوئی ہوش دی دنیا چ واپس. میں اللہ کی قسم جب یہ واقعہ ہو میں اتنا ڈرا ہوں, ڈر لگتا ہے کسی دن آسمان ہی ٹوٹ کے زمین پہ نہ گر پڑے. اس کو تو ہم نے مار دیا نا, لیکن ذرا اپنے بھی. میں نے ابھی یہ چند نام لیے ہیں, آپ کہیں تو میں رات تک آپ کو ایک کر کے سارے نام گنواؤں گا. آپ اپنا سرف ایکسل لیں, آپ سرف ایکسل کا پتہ پڑھیں گے تو اس کے پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جناح روڈ. پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا آپ سرف ایکسل یوز کرنے کے بعد اس کے پیکٹ کو فریم کروا کے دیوار پہ لگاتے ہیں؟ کہاں پھینکتے ہیں؟ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. تھوڑا کچھ اپنے بھی تو گریبان میں جھانک کے دیکھو یار. نکلو یہ عشق بڑا کھیل لیا ہم نے. کچھ حقیقت کی دنیا کی طرف آؤ یار واپس. اپنی بے ادبیاں چیک کرو, اپنی گستاخیاں دیکھو یار. دیواروں پہ فلیکسیں لگی ہیں, زمانے ہو گئے, 2-2 سال گزر گئے, پروگرام ہوئے, فلیکس لگی ہے, جانوروں نے پیٹ بھی کی ہوئی ہے, اس کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہم سارے. صرف فرق اتنا, ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. نہیں, دلانے والا ہے جو پوچھے گا. کھڑے ہو جاؤ پاکستان والوں, جواب دو. اس کو تو تم نے مار دیا, جواب دو گل احمد کا, جواب دو کوثر کا, جواب دو سید مراتب علی روڈ کا, جواب دو فاطمہ جناح کا. شاہ صاحب ہمارے سیالکوٹ میں ایک برفی کی دکان ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کا نام ہے غلام رسول. 38 سال میری عمر ہو گئی ہے. سارا سیالکوٹ شاہجی اس کو سولہ کہہ کے بلاتا ہے, سولے دی برفی. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے, بات رکے گی نہیں. اس کا نام ہے غلام رسول. 38 سال میری عمر ہو گئی ہے, آج بھی سارا سیالکوٹ اس کو سولہ کہہ کے بلاتا ہے. پھر اب سیالکوٹ والوں کے لیے کیا ہوگا؟ میرے سگے چچو ہیں جن کا نام ہے محمد حسین. میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے جا چاچے سین میں بلا کے. کیمرہ لگا ہوا ہے جی, میں جرمدار ہوں. اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میری حضرت جی جامع جمعہ پڑھاتا ہوں سیالکوٹ کی الحمدللہ دوسری بڑی مسجد ہے, جامع مسجد قباء گیپ کو کالونی. 5-6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. میری دکان کے بالکل سامنے کسائی کی دکان ہے, اس کا نام ہے عبد الخالق. سارا سیالکوٹ اس کو کھالو کہہ کے بلاتا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حضرت جی دیکھیے اپنے معاملے. ہم حضرت جی 74 سال بعد بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم ایوب کو آج بھی بگاڑ کے ایوبا بلاتے ہیں, نہیں بلاتے. ہم اسحاق کو بگاڑ کے اسحاقہ بلاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں محلے میں اگر کسی کا نام غلام محمد ہو, اس کے گاما کہہ دیتے ہیں. کیا ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی نہیں بلاتے؟ کیا ہم عبد الرحمان کو بگاڑ کے مانی نہیں بلاتے؟ کیا ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی نہیں بلاتے؟ دیکھو اپنے آپ, ہم بہت آگے گزر چکے ہیں, ہم بہت آگے گزر چکے ہیں. اس لیے حضرت خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ. اور میں حضرت میری گاڑی باہر کھڑی ہے بھی, اس کو نمبر پلیٹ نہیں لگی. مجھے کو بندہ کہنے لگا حضرت جی تم اسلام آباد کی نمبر پلیٹ لوا دی. میں نہیں لوں. میں یار جو اسلام آباد کی نمبر پلیٹ ہے اس مسجد بنی ہے, کبھی غور کیا؟ شاہ جی مسجد بنی تھی, فیصل مسجد بنی ہوئی ہے نمبر پلیٹ کے اوپر. جب آپ بارش میں اس کو چلاتے ہیں, جب کیچڑ پڑتا ہے تو کیا ہے, کیا ہے یہ؟ جواب دو یار کوئی تو. کیا تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ یہ ہماری, میں اس پہ کیا لفظ بولوں, یہ ہماری مدہوشی کا عالم ہے. پلیٹ پہ مسجد بنی ہے. جب بارش ہوتی ہے, نہ بھی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی راستہ اس طرح کا کیچڑ والا آ جائے, اس میں پیشاب بھی ہو, گدھے کا پیشاب بھی ہو, کتے کا پیشاب بھی ہو, نالی کا پانی بھی ہوتا ہے. جب گزرتی ہے پلیٹ, ہمارا تو یہ حال ہے 74 سال میں ہمیں اتنی ہوش بھی نہیں آئی. اسلام آباد کے نمبر پلیٹ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے, یہ ہمارا حال. بس حضرت ہمیں عادت پڑ گئی ہے اپنی اکھاں بند تے دوجیاں دیاں غلطیاں. کیونکہ حضرت جی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, آپ بات ٹھیک نہیں کرو گے. میں حضرت ایک دن کی جگہ پروگرام کرنے چلا گیا, وہ عصر کی اذان ہو گئی دوران پروگرام. وہ بابے نے اذان آکی, میں نے بچوں کی تربیت کے لیے کہا, میں نے کہا پتر تو اذان سنی بابے, ایک لفظ بھی اذان دا ٹھیک نہیں سی, کوئی ادائیگی اسے ٹھیک. وہ کوئی اس طرف نہیں آیا کہ ہم اذان سیکھ کے کے بعد ہم اذان دے. کیا ہوا, انہوں نے بابا جی کو مسجد سے نہیں, انہوں نے بابا جی کو پنڈ سے نکال دیا.
جائے بندہ کدھر ادھر. یاد رکھو جی جواب ہم سب نے دینے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اس لیے یہ تو چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی, بڑی ڈھیر لگا باتیں. کرو یار کوئی کام کریے, بہت ہو گیا وقت, بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اب کوئی کام کرو, اب کوئی کام. بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں. بس ایک بات یاد رکھنا پڑتا, جو کرنا کرنا اخلاص سے, کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا تمہارے ہر کام پہ کانٹا لگے گا. کرنا اخلاص سے, ان لوگوں کے لیے نہ کرنا, اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے رسول کے لیے کرنا. بس اس کی بہت کمی ہے اخلاص. اور میں کوئی اس پہ کوئی رسالہ کشہریہ کو نہیں کھولوں گا, میں کوئی کشف المحجوب کو نوٹ نہیں کروں. سادی سی ایک بات, گفتگو ختم. حضرت سیدنا جنید بغدادی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جنہاں دا نام. میں روز تو جنید نہیں نہ پیدا کرتا. اچھا ویسے حضرت جی کدی کسی نے حضرت جی مسجد پلیٹ تے ویکھ کے دل کا کھڑی ہویا ہے یار؟ بتاؤ تو صحیح, کوئی تو جواب دو یار. وہ پلیٹ کے اوپر مسجد دیکھ کبھی کسی کے دل کو ہاتھ نہیں پڑا. ایسے سو گئے تھے ایسے, بس ہمیں عادت پڑ گئی ہے, تو کافر تو کافر تو کافر تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ. کبھی کسی کو پلیٹ پہ مسجد نظر نہیں آئی ہیں؟ کبھی کسی کو پلیٹ پہ مسجد نظر نہیں آئی ہے. خدا نوالتا گوش کرو کدھر. میں آپ کو کہوں گا پتر, ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں بار بار, اور پاکستانیوں تاڑا نہیں تاڑے سوار دا منہ ماردا ہے. بے شک تو تانوں دسے ایک بار, نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کی مخلوق تھی. تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے. تانوں دسے ایک بار جو ہم نے کر دیا ہے, جو ہم کر رہے ہیں, تو کچھ کرو. میں کوئی آپ کو دنگے فساد کی, میں اس لیے تو بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں. آج چلو تھوڑا جذباتی ہو گیا, نکل گئی میرے منہ سے. یہ ہمارے حالات ہیں. پلیٹ کے اوپر مسجد بنی ہے, پلیٹ پہ ستی ساری قوم, پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے. بس کیا ہے, خوش آمدہ میں تاڑی کراں تسی میری کرو. یہ درویش کدی کتنے درویش ایڈی ایڈی مچھ رکھی ہے, درویش کدی عادت ہے. نکلو اب ان کاموں سے. اب کو کام کی بات کرو یار, بہت کچھ ہو گیا. اب کو کام کی بات کرو, کوئی کام کی بات کرو. حضرت جنید بغدادی, سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے اخلاص کا, میں رات کو نا حضرت 4 بجے پروگرام ہے تو چلو کسی بولے نہیں, وہاں میں تقریر کر رہا تھا, ایک بندہ بول پڑا جیسے میں پر تقریر چھوڑ کے اٹھ کے آ گیا. مجھے کہتا جی ایک سائی مر گیا تو تھی ایڈا رولا پان دے دو, وہ کھونا نو اینے مار چھڑے نو تاڑے بولے کوئی. وہ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اپنا کردار ہے, ہمارا اپنا مزاج ہے. انہوں نے مارے تھے, اس کا مطلب ہے ہم بھی سارے سائی کٹھے پورے پاکستان میں مار دیں ہم بھی. وہ کرنے والی باتیں کرو یار, مار دو. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تمہیں آتی. وہ بھائی حضور نے حضرت واشی کو معاف بھی کیا تھا, حضور نے حضرت ابو سفیان کو معاف بھی کیا تھا. قبلہ بیٹھے ہیں, اعلان نبوت نہیں, ابھی ایمان نہیں قبول کیا تھا حضرت ابو سفیان. حضور نے پھر بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان. مار دو بس. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے معاف بھی کیا تھا. پتہ ہے احد شریف میں کتنا نقصان کیا تھا حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا. یہ ہر مزاج بن گیا, مار دو. وہ ان کا فیل تھا, یہ ہمارا فیل. امام زین العابدین حضرت کربلا معلیٰ کی وہ شخصیت ہے جن کی آنکھوں کے سامنے آپ کے 72 پیارے مار دیے گئے. میں نے آپ کے لیے مار دیے کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ بات اندر اترے تھوڑی سی. اب وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک اپنا پیارا شہید ہوتے دیکھا. امام حسین دیکھے, علی اصغر دیکھے, قاسم دیکھے, عباس دیکھے, 72 اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے حضرت. پھر وہ وقت بھی آیا جب امام مدینہ میں تھے, اسی یزیدی سپاہ میں سے ایک بندہ آیا, پناہ مانگی اس نے امام سے آ کے.
آپ نے پناہ دی اس کو 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا امام صاحب نے کثیر پیسے بھی دیے. تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے پیچھے آیا, آگے عرض کرتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ بات آئی؟ عرض کرتے ہیں حضرت اگر پہچان لیتے اپنے والد, اپنے بھائیوں, اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سننا ہے, جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. انہوں نے مارے ہم بھی مار دیں, پھر انہوں نے مارے ہم بھی مار دیں, پھر فرق کیا رہا پھر ان میں اور تم نے؟ تم کس طرح بتاؤ گے ہم محمدی ہیں؟ کس طرح بتاؤ گے؟ بے تو کی باتیں نہ کرو. اپنے دیکھو میں نے صرف 5-6 نام دیے ہیں. اگر کہو تو میں گنا سکتا ہوں لسٹیں, جس پہ کسی پہ صحابی کا نام لکھا ہے, کسی پہ حضور کے اسماء مبارکہ لکھے ہیں, کسی پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے. دڑا دڑ بے ادبیاں ہو رہی ہیں. کیا ہم وہ قوم نہیں, وہ اخبار جس پہ قرآن کا ترجمہ لکھا ہو, کیا ہم اس میں سموسے اور پکوڑے ڈال کے نہیں بیچتے؟ اور بھائی کب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے؟ کب ہم اپنا احتساب کریں گے؟ کب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے؟ کہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا, وہ کریں تو بے ادبی ہمیں معافی, اگر وہ کریں تو توہین رسالت ہمیں معافی, اگر وہ کریں تو گستاخی ہمیں معافی. کوئی نیا فتویٰ آ گیا, فتویٰ بھی وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے دیا. دیکھو ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. دیکھو اپنے ماں آؤ چیک کریے سر, اپنا حصہ ڈالو. جتنے بچے ہو اپنے علاقوں میں دیکھو جو پروگرام ہو چکے ہیں ان کی فلیکسیں اتار لو. دیکھو کوئی نہ کوئی حصہ ڈالو. میرے پاس حضرت جی زبان کی طاقت ہے, میری کوئی تنظیم نہیں ہے, میرے نیچے کوئی 10,000 ورکر کام نہیں کر رہے, میں اپنی زبان کی طاقت یوز کر رہا ہوں. اقبال صاحب اس دن ایک پروگرام میں تھے, میں نے وہاں بھی اس کو کیا ہو یار سپریٹ کے حضرت علیدہ نہ لکھا ہے کوئی کرو ایسا. میرے پاس جو تھا میں نے یوز کر لیا اس کو. اب یہاں بڑے بڑے طاقتور بیٹھے کرو یار, کوئی حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے, سید مراتب علی. اب اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکیں گے. علی علی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. جنید بغدادی سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرماتے فقر کا دور تھا, بال اتنے بڑھ چکے تھے اور کٹانے کے پیسے کوئی نہیں تھے. اپنے پیر و مرشد جناب سیدنا سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے. اب پیسے تو تھے نہیں, کٹواتا کر. کہتے برحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا, وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. میں باہر کھڑا ہو گیا, چلو میری طرف دیکھتا ہے تو وہ بات کرتا ہوں اس سے. اس کی نظر مجھ پہ پڑی, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا بھی تیری دکان ہے, تیرا گھر نان نفقہ سارا اسی سے چلتا ہے, اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے. اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی, چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے یہ سن کے نا وہ دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے دکان پہ لے گیا, اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا حضرت اس سے پیسے لیے ہیں پہلے اس کے کاٹوں گا, آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں, آپ ذرا انتظار کریں بعد میں کاٹوں. فرماتے نہیں, جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا, مجھے کرسی پہ بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب بال کاٹتا جائے, ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے یہ نیت کر رہا تھا, اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں. فرماتے وقت گزرتا رہا, پھر وہ وقت آیا, خلیفہ شہر میرا مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے, ابو بکر واسطی مرید ہوئے, ابو بکر شبلی مرید ہوئے. اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمایا. فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ درہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے میں اس کی دکان پہ پہنچ گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ بال کٹن دا بدلہ ہے.
فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. وہ آگے سے کہتا گیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیا ہو؟ اور فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. سبحان اللہ. آج اخلاص اسی لیے خرابی نہیں خراب اخلاص. حضرت جی تھوڑا کر لیو کریو دے لیے دکھاوے جو نکلیے باہر. اور اخلاص کی باہر آخری بات بس اس میں بھی نہیں ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے, یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں, سید نادر حسین شاہ گیلانی صاحب تسنیم بزرگ تھے, لیکن آپ کی تصانیف آپ کے ذرا مریدین تک محدود رہے. مجھے صاحبزادہ صاحب نے کتاب عطائے کی حضرت کی لکھی, بڑا کمال ہے, خوب ایسے مجھ سے گئی کچھ. یہ اخلاص ہے, یہ اخلاص ہے. دیکھو اخلاص کیا رنگ لگاتا ہے. آخری بات ختم ہے. وہ اس میں بھی نہیں ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے محلے کا جو نائی تھا نا وہ حجامت نہیں بناتا تھا, بس اپنی دکان کے باہر بیٹھا روتا ہی رہتا. میں نے جب دیکھا اس کو روتے تھے. شاہ صاحب فرماتے میں ایک دن کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی عنوال کیوں نہیں کٹتے لوگ اندر؟ وہ آگے سے رو پڑے اور کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا, حج کر لیا. پھر مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا درود و سلام پڑھ رہا تھا. کہتے بس بے خودی سی طاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو روضہ پاک کی ہاتھ لگاؤں. اور یاد رکھیے جی یہ وہاں بے خودی آپ پہ طاری ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اگر موبائل نہ نکال دیتے. آپ پہ بے خودی کہاں سے طاری؟ آپ منٹ نہیں لگاتے موبائل نکال دیتے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے جی لوگوں میں اتنا حوصلہ کدھر سے گیا ہے کہ وہاں بھی موبائل نکال لیتے. یار کیسا ہے, کیا کدھر سے اتنی دلیری آ جاتی ہے؟ دیکھو نا جی تسیر ملت نے کیا لکھا, فرماتے شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کام ہے کہ تیرے شہر میں آئے. یار اتنے جا کو معافی منگو, اللہ نبی علیہ السلام کو معافی منو جڑے جڑے کر کے گئے. یا رسول اللہ اے بھی ہو گیا, اے بھی کر لیا, اے بھی کر لیا, اے بھی کر لیا, اے بھی کیتا, اے بھی کیتا, اے بھی کیتا. حاضر ہویا جی معافی لے دے. تم سارے موبائل نکال لیتے ادھر جا, تو ادھر جا کے موبائل نکال لیتے. نہیں پتر کبھی یہ کام نہ کرنا. اور یہ ایویں نہیں معاملے خراب ہوئے. میں نے پھر کہا ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. شاہ جی قبلہ جی ہاتھ جوڑ کے, حضرت صاحب 2.5 سال ہو گئے حضرت, 2.5 سال ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ اللہ نے اپنا گھر بھی بند کر دیا, اپنے محبوب کا روزہ بھی بند کر دیا. کبھی سوچا آپ نے کیوں بند ہوا؟ آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اب اتنا ہی تگڑا ہو گیا ہے اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا, اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ ہے کیا وہ بدی کا جوربا؟ نہیں, جس کا گھر ہے اسی کی مرضی سے کھلے گا, اسی کی مرضی سے بند ہوگا. اور یاد رکھنا بچوں, ناراضگی کی کچھ نوعیت ہوتی ہے. بعض دفعہ ناراضگی اتنی ہوتی ہے بندہ ذرا ملتا کھچا کھچا ہے. بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت اتنی ہوتی ہے دروازے سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت یہ ہوتی ہے اندر تو بٹھا دیا جاتا ہے لیکن صرف چائے کا کپ دیا جاتا ہے. پتہ ہے گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. 2.5 سال ہو گئے کر چھڑے بکری کھا لے قوم نو سمجھ ہی نکال دیا. 2.5 سال ہو گئے. یہ تو پھر کسی طرح کو تھرو قبول ہو گیا پھر کھل جائے. باقی ہے ہاں جی, جب علی بوتلوں پہ لکھا ہو, جب فاطمہ سرف پہ لکھا ہو, جب احمد کپڑوں پہ لکھا ہو تو پھر اس طرح ہی ہوگا جی, اور کیا ہوگا. اس لیے دھیان کرو, بڑی کر لی, اب کام کرو اور مل کے کوئی. سنو جی پھر ہوتا کیا ہے. وہ شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے بے خودی طاری ہوئی, نہیں کنٹرول رہا خود. وہ بابا جی کہتے ہیں میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا ڈنڈا ہے, نہیں کنٹرول رہا, آگے بڑھا اور جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اس ہاتھ میں اس قدر زیادہ زور سے ڈنڈا مارا, ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی, کچھ ذوف بھی تھا, بڑھاپا بھی تھا. اور یہاں تو جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے, کیونکہ ماس تو ہے کوئی, ہڈیاں ادھر ساری وینے, وہ تو
ضعیف تھے, بوڑھے تھے, کمزور تھے, ڈنڈا لگا حضرت. وہ کہتے ہیں ضرب اتنی شدید تھی, دل گھبرایا, سر چکرایا, میں زمین پہ. لیکن کہتے ہیں جیسے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا, 2 باندھ اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن جو میرا سار ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا, وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا, دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے حضور نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہیں, بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے نا. چلیو, وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے, وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے, کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا. ساڈے لیے کھادا سوں کہ واہ والی کھادا سوں, ساڈے لیے کھادا ہوں کہ مشہور ہون دی کھادا سوں, ساڈے لیے کھادا سوں دکھاوے لیے کھادا. اور جدھر پتر ڈنڈا دے بہت ہے, جدھر تھی ایک سوٹی بھی انہوں نے کھا لئی نا, جو سرات کرب نہ آیا تے حضرت جی ہاتھ تاڑے ہون گے, گلا میرا ہوئے گا. لیکن اخلاص نہیں, اخلاص لاؤ, اخلاص لاؤ, اخلاص لاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.